बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सियासी जमातें हैं, सियासतदान हैं, उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान माजी में और मुस्तकबिल में जो महाजराई है, जो लड़ाई है, जो कशीदगी है, जो इख्तलाफ राय है, वो चलता आ रहा है और ये शायद मज़ीद भी कुछ अरसे तक चलता रहेगा। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे पहले फातिमा जना और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान जो तनाज़ात इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे वो चलते रहे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका तनाज़ा चल रहा है। लेकिन बीच में अब जो एक बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की सोसाइटी का, जो मदारिस हैं, जो उलमा हैं, और फिर वो तमाम मसाले के उलमा और मदारिस, उनके साथ भी अब महाजराई शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक और महाज के ऊपर नाकामी और खिफत का सामना करना पड़ा है और सूरत हाल अब ये है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़े के ऊपर या फिर उसकी कानून साजी से मुताल्लिक़ जो तनाज़ा है, अब इस मामले के ऊपर सूरत हाल जो है वो एहतजाजी तहरीक की तरफ जाने लगी है या फिर मामलात उस तरफ जाने लगे हैं। मामला क्या है और इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके हवाले से डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त आपके इल्म में ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी जो ताकतवर हलके हैं, डीप स्टेट है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके आप यूँ समझें कि उनके साथ बहुत ज़्यादा महाजराई चल रही है। और ये महाजराई कोई आज की नहीं। 2022 जब इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हटाया गया, पीटीआई की हुकूमतें ख़त्म की गई, पंजाब में ख़त्म की गई, वफाक में ख़त्म की गई, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया, मुकदमात बनाए गए, बेतहाशा जाली झूठे मुकदमात बनाए गए, हर तरह का क्रैक डाउन किया गया, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया गया। यही नहीं कि बतौर जमात तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक हुआ वो हम सबको पता है, उसमें बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर किस्म का वो सलूक हुआ जो माजी में शायद किसी सियासी जमात के साथ हुआ हो। मिसाल के तौर पर महाजराई अवामी लीग की भी थी, लेकिन अवामी लीग ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीत गए। महाजराई पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी बरकरार रही। मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून बतौर जमात बरकरार रही और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे। लेकिन पीटीआई के ऊपर बैन कर दिया गया कि आप इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे उनको भी फारिग कर दिया गया। मतलब इस लेवल के ऊपर जो है वो, अब आप जमहूरियत का नाम दें, सियासत का नाम दें, लेकिन ये बेसिकली सियासत और जमहूरियत नहीं थी, ये इंतकाम था और इंतकाम भी बहुत ब्रूटल था। ये शायद पाकिस्तान के अगली जो सियासी हिस्ट्री है, अगले जो अब तो पास्ट है, जो आगे मुस्तकबिल में भी शायद आपको ऐसा नज़र ना आए। तो अभी भी पीटीआई के महाज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो रही है। हुकूमत ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लिया, वो भी काम नहीं आया, उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। और पीटीआई के अलावा एक और जमात है, जमात उलमा इस्लाम, वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। जमात इस्लामी होम्योपैथिक किस्म की मुनाफिकत की भरी हुई जमात है, उसको तो छोड़ें। लेकिन JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हुकूमत में नहीं है। बाकी सारी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खड़ी हैं। जब इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से बेदखल किया जा रहा था या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया जा रहा था, रजीम चेंज थी, तो उसमें JUI भी इस इत्तेहाद के साथ शरीक थी। लेकिन बाद में इमरान खान के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और JUI के नाम के ऊपर भी हमारी इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के, डीप स्टेट ने क्रॉस लगा दिया कि इनको भी हिस्सेदार नहीं बनाना। तो उस वक्त के बाद से लेकर अब तक जमात उलमा इस्लाम हुकूमत के अगेंस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है और वो अपने तहरीक प्रोग्राम जो है वो चला रही है और बड़े खुल के मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू भी करते हैं और फ़ौजी अदालतों वाले तनाज़े के लेकर या फ़ौजी अदालतें ना बनवाने को लेकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान से काफ़ी नाला भी है। लेकिन मौलाना कहते हैं कोई परवाह नहीं है। अब नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। वो नया तनाज़ा है मदारिस रजिस्ट्रेशन का। हुकूमत ने हर दौर में सरकारी, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर अब जो एक
یہ فارم 47 والی حکومت ہو، ان تمام حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہی رہی ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ یا نہ ہو، اگر ہو تو پھر کنٹرول حکومت کا ہونا چاہیے، اور مدارس کے لیے عجیب و غریب قسم کی سہولیات فراہم کرنا، ان کو فنڈنگ فراہم کرنا، ان کے لیے مطلب طرح طرح کی معاملات ان کو دینا. تو جو ایک بڑی تعداد ہے مدارس کی، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، وہ ان کا ایک اتحاد ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان. اس کے جو اس وقت صدر ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. اس اتحاد کے اندر دیوبند مسلک سے مدارس زیادہ ہیں، جس کا نام وفاق المدارس العربیہ کہا جاتا ہے. اہل سنت کا بھی وفاق اس میں شامل ہے، جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں. السلفیہ کا بھی ہے، سلفی مسلک وغیرہ اس میں شامل ہیں. پھر وفاق المدارس الشیعہ بھی ہے، یہ بھی اہل تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر اتحاد میں شامل ہے. اور ایک اور ہے رابطہ الاسلامیہ، یعنی کہ جماعت اسلامی کا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتحاد. یہ کل 5 آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف مسالک ہیں پاکستان کے اندر، ان کا مشترکہ یہ اتحاد ہے. اور اس اتحاد کے اندر کم از کم 40 سے 50 ہزار کے قریب ایسے مدارس ہیں جو کہ موجود ہیں. اور جب رجسٹریشن کا معاملہ آیا تو حکومت نے کہا کہ کنٹرول ہمارا ہوگا، اور اس کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ سوسائٹیز رجسٹریشن جو ایک بل ہے یا ایکٹ ہے اس کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا جائے گا. اور اس میں یہ مطلب یہ اتحاد سمجھتا ہے کہ یہ جو مدارس کی کے اندرونی معاملات کے اندر نہ صرف مداخلت ہوگی، بلکہ مدارس کی جو انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، اس کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے والی بات ہے. اور انہوں نے دلیل کے طور پر اس اتحاد نے 2-3 جو مدارس بڑے تھے، جو جب سے وہ حکومت کی کنٹرول میں آئے ہیں تو وہ پھر مدارس کم اور جو عصری تعلیم ہے، جو اس وقت دنیاوی تعلیم ہے، اس کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. تو دلیل، فقہ، اسلام، مذہب اور جو باقی جس طریقے سے تعلیمات دی جاتی ہیں تو وہاں وہ ختم ہو کے رہ گئیں. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ 26ویں ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان نے یہ بل جو کئی عرصے سے پینڈنگ تھا کہ اس کا جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے. حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہونا چاہیے. یہاں پر تنازع پیدا ہو گیا. بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے تو منظور ہو گیا. اب جب بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو گیا، صدر نے اعتراض کر دیا. اعتراض واجبی سا تھا، وہ اعتراض اسپیکر قومی اسمبلی نے دور کر دیا. پھر مقررہ وقت ہوتے ہیں 10 دن. ان 10 دنوں میں صدر مملکت نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جب کوئی اعتراض نہیں کیا تو اب ان کا یہ سمجھنا ہے، مولانا فضل الرحمان کا اور JUI کا یہ سمجھنا ہے، اور اس الائنس کا یہ سمجھنا ہے جو اتحاد تنظیم مدارس دینیہ پاکستان ہے، اس کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ اب ایکٹ بن چکا ہے، اب اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے کوئی ڈیڈ لائن دی تھی، پھر 16 کو میٹنگ ہوئی، 16 دسمبر کو اسی اتحاد کی، اور اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ یہ پیچھے ہو جائیں. جس طریقے سے ایک سرکاری مولوی اکٹھے کر کے طاہر اشرفی صاحب کی شکل میں اسلام آباد میں ایک اجلاس کرا لیا اور 4 وفاقی وزراء کو وہاں پر بھجوا دیا. انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں یا JUI کر رہی ہے، اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس اتحاد کی میٹنگ ہوتی ہے. اس اتحاد کی میٹنگ کی اندرونی کہانی یہ تھی کہ جو جماعت اسلامی کا ایک وفاق ہے جو کہ اس الائنس کا حصہ ہے، انہوں نے کوشش کی کہ اس الائنس کے اندر ٹوٹ پیدا کر دی جائے، بگاڑ پیدا کر دیا جائے، یا پھر جو حکومتی تجاویز ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے. اس میں جو سب سے بڑے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نمائندگی زیادہ ہے، وہ 3 مطلب وفاق ہیں. ایک تو وفاق المدارس العربیہ، ایک وفاق المدارس اہل سنت، اور ایک وفاق المدارس الشیعہ. یہ 3 جو مسالک ہیں، ان کے جو وفاق ہیں یہ میسو ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ وفاق المدارس العربیہ یعنی کہ دیوبند، اور وفاق المدارس اہل سنت جو بریلوی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ الائنس میں سے یہ 2 رہ جاتے ہیں تب بھی ان کی میجورٹی باقی تمام وفاق کے مدارس سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں.
تو جو جماعت اسلامی والے مدارس تھے، وفاق تھے، ان کے نمائندگان نے بھرپور کوشش کی کہ حکومت کی طرف چلے جائیں، کیونکہ الائنس کا تو حصہ تھے، لیکن اہل سنت جو وفاق المدارس اہل سنت ہے، بریلوی مسلک والا، ان کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب تھے. مفتی منیب الرحمان آپ دیکھ لیں کہ بریلوی مسلک جو ہے وہ جتنی بھی بڑی تحریک ہے ان میں سب سے بڑے عالم دین جو ہیں وہ شاید مفتی منیب الرحمان ہی ہوں گے. مفتی منیب الرحمان نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسی الائنس کے ساتھ رہیں گے، اور جو یہ قانون سازی مولانا فضل الرحمان وغیرہ نے کرائی ہے یہی ٹھیک ہے. السلفیہ والے بھی، شیعہ والے بھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو الربیہ والے تھے وہ تھے ہی تھے. پھر جو جماعت اسلامی والا تھا وہ تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر ہو گئے. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہی پریس کانفرنس کی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہی وہ جو قرارداد تھی وہ لکھی، وہی پیش کی، اور وہی پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہی کی، اور وہی اس کی اناؤنسمنٹ کی. تو یوں جو ایک کوشش کی جا رہی تھی جماعت اسلامی کے ذریعے کہ وفاق جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے، جو تمام وفاقوں کا ایک مجموعہ اتحاد ہے، اس کے اندر تقسیم پیدا کی جائے، پھوٹ پیدا کی جائے، تو اس میں یہ بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہوئے، خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان دا اینڈ پھر جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ وفاق کی اس میٹنگ سے، یا پھر ایک اتحاد کی جو میٹنگ تھی اس کی جو پریس کانفرنس ہونی تھی اس میں یہ نہیں بیٹھے، باقی سب بیٹھے. اور پھر مفتی منیب الرحمان نے، مولانا فضل الرحمان نے، مشتقی عثمانی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، اگر آپ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور پھر کوئی ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے تو بے شک وہ آپ کر لیں، لیکن اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں. اب حالات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت نے نہیں ماننا. ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے، اور بڑے ایشوز ہیں جن کو صدر پاکستان نے خود اپنے اعتراضات کے اندر لکھا ہے. اب وہ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ آتا ہے تو الٹیمیٹلی ان کو نہیں کرنا پڑے گا، اور حالات بھی سازگار نہیں رہتے. اور ایسی صورتحال کے اندر مولانا یعنی کہ جو مدارس ہیں اور جو مذہبی طبقات ہیں ہمارے، وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. دباؤ کب تک بڑھتا ہے؟ اور ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف میدان کے اندر اور دوسری جانب مدارس وفاق بھی آ جائیں، اور اگر تحریک انصاف ان کو سپورٹ کر لیتی ہے، جس کے امکانات ہیں، بیرسٹر گوہر کی حد تک نہیں جا رہا، لیکن خان صاحب کی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ ان کو ایشو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایشو ہے، تو وہ ان مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان، عمران خان صاحب. اور اس کے بعد اگر پی ٹی آئی مل جاتی ہے ان کے ساتھ، یا پھر یہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، تو پھر تو کہانی ختم ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی ابھی تک آفر جو ہے وہ موجود ہے مولانا فضل الرحمان، محمود چکزئی اور اختر مینگل سے ملاقات کی. لیٹس سی کہ ابھی کیا پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو دعوت دیتی ہے خان صاحب سے کی ملاقات کی دعوت کے اوپر یا نہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مطلب یہ کہ تحریک کا آپشن کسی بھی وقت اوپن ہو سکتا ہے. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ صاحب کو حامد ناصر.